الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں عید کا دن تھا اور سوڈان کے جو حبشی تھے وہ ڈھال کے ساتھ اور نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ فَإِمَّا سَأَلْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِمَّا قال، یا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یا آپ نے خود فرمایا، تشتہین ان تندری، تو چاہتی ہے کہ تو اس کھیل کو دیکھے؟ فقالت نعم، وہ کہتی ہیں جی ہاں۔ فاقامنی وراءہ، آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ خدی علی خدی، میری جو رخسار تھا وہ آپ کے رخسار کے قریب تھا۔ وَيَقُولُ، اور آپ فرما رہے تھے، دونکم یا بنی ارفدہ، اے بنو ارفدہ تم کھیلو۔ حتیٰ اذا مللت، یہاں تک کہ جب میں اکتا گئی۔ قال حسبک، آپ نے فرمایا تجھے اتنا کافی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال فاذهبی، اب آپ نے فرمایا اب چلی جاؤ۔ قال احمد فلما غفل، احمد کہتے ہیں، احمد نے یہ لفظ استعمال کیا فلما غفل۔ اس حدیث کے ٹکڑے میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہا جو بیان کرنا چاہتی ہیں وہ یہ ہے کہ عید کے دن مسجد کے اندر حبشی بچے جو تھے وہ نشانے بازی کر رہے تھے ڈھال کے ساتھ۔ ایک کے پاس ڈھال ہوتی تھی اور دوسرا جو تھا وہ نیزہ ایسے پھینکتا اور اس ڈھال کے اندر جا کے وہ لگتا، جس طرح کہ ایک چیز کو نشانہ بنا کر گاڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو جو فائر کرے گا، جس کا نشانہ اس کو لگے گا، وہ نشانہ ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے وہ آگے ڈال رکھتے اور ایسے نیزوں کے ساتھ اپنے نشانے چیک کرتے کہ کس کا نشانہ بالکل سیدھا جا کے لگتا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی۔ تو عید کے دن مسجد کے اندر یہ بچے کھیل رہے تھے۔ یہاں سے اہل علم نے لکھا کہ کھیل بھی ایسے ہی ہونے چاہیے کہ جس میں بچوں کے لیے جہادی یا دنیاوی فوائد ہوں۔ محض وقت ضائع کرنا، ٹائم پاس کرنا، یہ کھیل کا مقصد نہیں ہے۔ کھیل سے آپ کو جسمانی اور اخروی یہ دونوں فوائد یا ایک فائدہ ضرور حاصل ہونا چاہیے۔ باقی محض جو کھیل ہے جس سے نہ جسم کو قوت ملے اور نہ آخرت کو فائدہ ہو، یہ وقت کا ضیاع ہے اور اہل علم نے ان کو مکروہ لکھا ہے۔ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ میں چلی گئی تو آپ کے کندھے پر میں نے اپنی ٹھوڑی رکھی تو میں دیکھنا شروع ہو گئی۔ آپ نے ان حبشیوں سے کہا دونکم یا بنی ارفدہ، اے ارفدہ کی اولاد، یہ ان کی کسی بڑے بزرگ کا نام تھا، تم کھیلو کھیلو کھیلو، نشانے بازی کرو۔ کچھ دیر بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جب آپ نے محسوس کیا کہ میں تھک گئی، آپ نے فرمایا کافی ہے اتنا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا چلو اب چلی جاؤ۔ تو اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے؟ باب سے تعلق یہی ہے کہ حبشیوں کے پاس ایک ڈھال تھی، وہ اس میں نشانہ لگا کر نیزہ پھینکتے تھے، یہ ہے باب سے تعلق۔ اور اس حدیث سے جو مسائل مزید ثابت ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، کچھ کی وضاحت ہم پچھلے دروس میں کر چکے ہیں، کچھ مزید یہ کہ خواتین کھیل کو دیکھ ضرور سکتی ہیں لیکن جب تک کھیل فتنے کا باعث نہ بنے۔ یہ حبشی بچے تھے اور بچوں کو دیکھنے میں کوئی اتنی قباحت نہیں ہے۔ ایک وہ حبشی ہے، بچہ ہے، اس کو دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، لیکن آج اس کھیل کو یا اس دلیل کی بنیاد پر کرکٹ دیکھنے والے کھلاڑیوں کو دیکھنا، کھیلنے والے کھلاڑیوں کو دیکھنا یا دیگر کھیل جو ہوتے ہیں ان کے کھلاڑیوں کو دیکھنے کا استدلال، یہ بالکل باطل استدلال ہے۔ یہ استدلال نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بچے تھے اور حبشی تھے اور اس میں اصل مقصد کھیل تھا۔ میں کہتا ہوں کہ کھیل ہو
اور کھیلنے والے بچے ہوں اور دیکھنے والی امی عائشہ جیسی حیا رکھتی ہو تو دیکھ لے، لیکن جب ایسا نہیں ہے تو دیکھنے والا طرح طرح کے فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور کھیلنے والا خود بیچارہ بہت بڑا فتنے باز ہے۔ تو ایسے مفتونین کو دیکھنا اور ان کھیلوں سے استدلال کرنا، جی اللہ کے نبی نے بھی کھیل دکھایا تھا لہٰذا ہم بھی اپنی بیویوں کو اسٹیڈیم لے جائیں یا ان کو ایسی کھیل گاہوں میں لے جائیں، یہ محض جہالت ہے اور اپنے اہل خانہ کو فتنے میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے، یا اپنی بچیوں کو، اپنی اولادوں کو فتنے میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے اپنی زوجہ کے ساتھ محبت اور اس کے جذبات کو اپنی مصروفیات پر مقدم کرنا بھی معلوم ہوتا ہے۔ آپ عمر کا فرق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54-55 سال کے قریب تھی جس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال تھی، اور 9 سے 9 18، یعنی کہ 18 سال کی تھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس عمر کی جو بچی ہوتی ہے اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں، اس کے شوق کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اگر بیوی کی کوئی بات اپنے مزاج کے خلاف ہو تو ہم اسے سینکڑوں باتیں سناتے ہیں، تانے دیتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں، امت کا غم میرے کندھوں پر ہے اور تم مجھے کہتی ہے کھیل دکھا۔ جو جائز تفریحات ہیں اپنے اہل خانہ کی یہ ان کو دینی چاہیے، بلکہ اہل علم نے وہ روایات بھی ذکر کی ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کھیل 3 طرح کے، ان میں ایک یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، اس کو بھی آپ نے ان کھیلوں میں داخل کیا جو جائز اور مباح ہیں اور کھیل سکتا ہے بندہ۔ تو بہرحال اس سے اپنے اہل خانہ کے لیے محبت اور ان کے جائز تفریحات کے جس میں فتنے کا امکان نہ ہو۔ ہاں اگر وہ آپ کو کہتی ہے مجھے فلاں جگہ لے کر جاؤ اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر فتنہ ہے، وہاں پر ماحول پارکوں کا اچھا نہیں ہے، تو بالکل نہ لے کر جائیں۔ اس کے بدلے میں آپ ان کو ویسے آؤٹنگ پہ لے جائیں، مثال کے طور پہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم لاہور سے باہر چلیں گے سیر کرنے کے لیے۔ سیر کرنے سے مراد ایسی جگہ کہ جہاں پر فتنہ نہیں ہے اور یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں پر آپ ان کو لے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پر اجر ملے گا، آپ جو ان پر خرچہ کریں گے اجر ہے۔ لیکن ان تفریح گاہوں میں لے کر جانا جہاں پر فتنے ہیں، واللہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بگاڑنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2907۔